علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، میری اور آپ کی خوش بختی کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام اس معنی درس قرآن میں شریک ہیں، اور آج کی اس مجلس اور اس بزم کے لیے جو عنوان اور جو موضوع منتخب کیا گیا قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور کی تفسیر اور اس کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ سورہ نور جو 18ویں اور 19ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور یہ مدنی سورت ہے، اور اس سورت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی علیہ السلام نے بطور خاص تاکید فرمائی کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ تو سورہ نور قرآن مجید فرقان حمید کی وہ سورہ ہے جس کے اندر کئی مضامین بیان کیے گئے، مثلا پردے کے احکام بیان کیے گئے، عصمت، عفت، شرم و حیا، پاکیزگی کا بیان ہے، اور ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا بیان ہے، تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے، پھر معاشرتی آداب ہے کہ گھر کے اندر کیسے داخل ہونا ہے، اجازت کیسے لینی ہے، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے کچھ آداب اس صورت کے اندر ذکر کیے گئے۔ تو اس صورت کو انشاءاللہ کچھ حصوں میں یہ مکمل ہو جائے گی۔ آج اس کی چند آیات کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور سورہ نور کا اس سے پہلے سورہ مومنون ہے، اور سورہ نور اور سورہ مومنون کا آپس میں ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورہ مومنون میں اللہ کریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا، اور اس سورہ نور کے اندر اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے والوں کے لیے عذاب کا ذکر کیا، اور سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے صالحین کے اعمال کا ذکر کیا کہ جو نیک ہوتے ہیں ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، اور سورہ نور کے اندر اللہ کریم نے فاسقین کے اعمال کا ذکر کیا کہ جو لوگ فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ کون سے اعمال کرتے ہیں۔ تو سورہ نور کی ابتدائی آیتوں کے اندر، یعنی پہلی 2 آیتوں کے اندر زنا کا ذکر ہے اور اس کی سزا کا ذکر ہے، بدکاری، زناکاری، اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کی سزا کو بیان کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اور حرام طریقے کے ساتھ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرتا ہے، تو فرمایا کہ ایمان اس کے وجود سے اس وقت نکل جاتا ہے۔ ایمان صاحبان کی طرح اس کے سر پہ ہوتا ہے لیکن اس کے وجود سے نکل جاتا ہے ایمان، یعنی اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا جب وہ زنا کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور جب وہ بندہ زنا سے فارغ ہو جاتا ہے اور اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تو وہ ایمان پھر لوٹ کر اس کے وجود میں آ جاتا ہے،
اور ایک حدیث میں کچھ تفصیل ہے، اس میں چور کا ذکر بھی ہے کہ جب چور چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے وجود سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ایک اپنے آپ کو مومن کہنے والا جب اس حرام کاری میں مبتلا ہوتا ہے تو تب وہ مومن نہیں ہوتا، ایمان اس کے وجود سے نکلا ہوا ہے اور اس کے سر پر موجود ہے اور جدا ہے، اور اس وقت تک ایمان لوٹ کر نہیں آتا جب تک وہ بندہ اس عمل سے فارغ نہیں ہو جاتا۔ قرآن مجید میں زنا کو گناہ کبیرہ کے اندر شمار کیا گیا۔ گناہ صغیرہ کے لیے اصول یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے گناہ صغیرہ مٹ جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ جب تک سچی توبہ نہ کی جائے، اور سچی توبہ رب جانتا ہے کہ یہ سچی توبہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، سچی توبہ جب تک نہ کی جائے گناہ کبیرہ کی معافی نہیں ہوتی اور اس کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ اور پھر زنا ان بدکاریوں میں سے اور ان جرائم میں سے ہے جن کی سزا حدود اللہ میں سے ہے، حد ہے، جس کا سزا قرآن مجید میں ذکر ہے، قاضی پر نہیں چھوڑی گئی کہ وہ فیصلہ کرے۔ اس کی سزا خود رب نے بیان فرمائی کہ زانی آدمی اور زانیہ عورت کی کیا سزا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو تب کیا سزا ہے، غیر شادی شدہ ہیں تو تب ان کی سزا کیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، حرامکاری عام ہو جائے، وہ قوم قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے، رزق کی کمی آ جاتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، زمین غلہ اگانا چھوڑ دیتی ہے، اور وہ قوم قحط سالی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جس قوم کے اندر رشوت عام ہو جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قوم کے اندر رعب کا ظہور ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ دوسری اقوام سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ امریکہ یہ کر دے گا، برطانیہ یہ کر دے گا، اسرائیل کہیں نہ مار دے، اس کے خلاف بیان نہیں دینا۔ تو اس طرح جس قوم کے اندر رشوت عام ہو جائے تو رشوت کا وبال ہے کہ وہ قوم مرعوب ہو جاتی ہے دوسری اقوام سے۔ زنا عام ہو جائے تو زنا کے نتیجے میں وہ قوم قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور تیسری حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن ابو العاص فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور دروازے کھلنے کے بعد صدا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کی جائے، اور ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ اس کے مصیبت سے چھٹکارا دیا جائے، اور کوئی بیماری میں مبتلا کہ اس کو عافیت دی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت بندہ اٹھ کے جو بھی دعا مانگے اللہ کریم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن دو بدبخت ایسے ہیں کہ اس وقت بھی اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک ان میں زانی آدمی، زنا کرنے والا، بدکاری کے اندر مبتلا، حرامکاری میں مبتلا، اس کی دعا اس وقت بھی نہیں سنی جا رہی جب نصف شب کے بعد رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کریم زانی آدمی کی دعا کو اس وقت بھی قبول نہیں فرماتا۔ اور دوسرا یہ بھی بڑی قابل توجہ بات فرمایا، جو ظلم کے ساتھ لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، چاہے وہ رات تہجد کے وقت اٹھ کر شب بیداری بھی کرے، لیکن اس بیماری میں مبتلا ہے، یا وہ زانی ہے یا ظلم کے ساتھ لوگوں پر ٹیکس لگاتا ہے، تو اللہ کریم اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ جس وقت کا خلیفہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا سیب کا موسم نہیں ہے، میں سیب کھانا چاہتا ہوں، تو آپ نے عوام میں ہاتھ بلند کیا تو دو سیب آئے، ایک آپ نے اس کو دیے، ایک آپ نے ہاتھ میں پکڑا، آپ نے اس سیب کو کاٹا تو وہ بڑا خوشبودار تھا اور بڑا خوش ذائقہ تھا، لیکن اس حاکم وقت نے جب اس سیب کو کاٹا تو وہ تعفن زدہ تھا اور اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے اور بدبو آ رہی تھی، تو اس نے کہا جناب سیب دونوں غیب سے ہی آئے ہیں، ایک کی کیفیت اور ہے دوسری کی اور ہے۔ فرما ایک کو ہاتھ لگے اللہ کے دوست کے اور دوسرے کو ہاتھ لگے ہیں اظلم الظالمین کے، جو ظلم کے ساتھ لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا ہے۔ تو اس کی اتنی نحوست ہے کہ اس نے پھل کو ہاتھ لگایا تو پھل میں کیڑے پڑ گئے اور تعفن زدہ ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زنا اتنا بڑا وبال ہے اور اتنا بڑا جرم ہے
کہ رحمت کے دروازے جب کھل جاتے ہیں تب بھی زانی دعا مانگے تو اللہ کریم اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں زنا کروں۔ آپ اجازت دے دیں، میں اسلام قبول کر رہا ہوں، نمازیں بھی پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا، باقی ساری باتیں، زنا کی مجھے اجازت دے دیں، زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو لفظ مسند امام احمد بن حنبل کے یہ ہیں کہ صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے کہ ایک ایسی بات کر رہا ہے، زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، سرکار کی بارگاہ میں آ کر ان سے عرض کر رہا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ تو جب یہ بات کی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو منع فرمایا اور اس شخص کو قریب بلا کر حضور نے فرمایا، تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے، لوگ بھی اس بات کو مکروہ جانتے ہیں کہ کوئی ان کی خاتون کے ساتھ بدکاری کرے۔ فرمایا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ بدکاری کرے؟ کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی شخص اپنی بیٹی کے لیے وہ بھی پسند نہیں کرتا، کیا تم اپنی بیوی کے لیے پسند کرتے ہو کہ کوئی اس کے ساتھ بدکاری کرے؟ پھر آپ نے خالہ کے بارے میں پوچھا، پھوپھی کے بارے میں پوچھا، بہن کے بارے میں پوچھا، اور جب ساری تفصیل سرکار پوچھتے گئے اور ہر موقع پر وہ کہتا رہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کوئی میری خالہ سے یا پھوپھی سے بدکاری کرے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اور اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر فرمایا یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس کی نظر میں اتنی حیا آ گئی کہ وہ غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ تو معلم انسانیت کا انداز تربیت ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم مار دھاڑ کی طرف یا شدت پسندی کی طرف بعض اوقات چلے جاتے ہیں، اور مسئلہ بعض اوقات اگر زہر کو میٹھا بنا کر پیش کیا جائے تو لیکن لوگ میٹھے کو زہر بنا کر پیش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا انداز تربیت کہ صحابہ کرام جب آگے آئے تو آپ نے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک شخص نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا تو صحابہ کرام لپکے اس کی طرف، تو آپ معلم انسانیت تھے، حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اور اس کو بلا کر سرکار نے سمجھایا، فرمایا یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور صحابہ سے فرمایا کہ یہاں پانی ڈال دو مسجد پاک ہو جائے گی۔ تو مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہیں۔ تو یہ انداز نبی علیہ السلام کا کہ جو زنا کی اجازت مانگ رہا تھا اس کی حضور نے اس طرح تربیت فرمائی، اور اس طرح سرکار نے اس کو دعا سے نوازا کہ پھر اس نے نظر اٹھا کر کسی غیر محرم کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ اس سے آگے قرآن زنا کی سزا کا ذکر کرتا ہے، اور الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، فرمایا کہ زانی مرد اور زانی عورت ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ جو سزا ہے یہ غیر شادی شدہ کی ہے، غیر محسن جس کو کہا جاتا ہے سواد کے ساتھ، غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ حد ہے، اور حد سے مراد اللہ کی بیان کردہ سزا ہے جو نص قطعی سے ثابت ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا اگر وہ شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، یعنی ایسی سزا دی جائے گی کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یعنی یا تو عورت ہے تو اس کو زمین میں گاڑ کر پتھر مارے جائیں، مرد ہے تو اس کو اس طرح سنگباری اس پر کی جائے یا سنسار کیا جائے کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو فرق ہے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کا، کہ جو غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور جو شادی شدہ ہے فرمایا اس کو رجم کیا جائے۔ اس کی سزا غیر شادی شدہ کے مقابلے میں سخت ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے اور اس کو یہ سزا دی جائے کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمیں سیرت طیبہ سے ایک درس ملتا ہے، توجہ ہے حضرات آپ کی؟ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لغزش ہو گئی، کیونکہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے، ان سے لغزش ہو گئی اور زنا ہو گیا۔ اب چونکہ شادی شدہ بھی تھے
تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک فرمائیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی وہ تربیت تھی کہ ایک لغزش ہوئی اس پر مصر نہیں رہے، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، حضور مجھے پاک فرمائیں۔ فرمایا کس چیز سے پاک کروں؟ عرض کیا حضور مجھ سے یہ لغزش ہو گئی کہ ایک شادی شدہ عورت پر میں واقع ہو گیا، خود بھی شادی شدہ تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا، یہ دوسری طرف سے آئے، پھر کہا طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک فرمائیں کہ مجھ سے یہ لغزش ہو گئی ہے۔ سرکار نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ آپ نے فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ سزا کے نفاذ سے پہلے تحقیق ہوگی، اور اس تحقیق کے اندر یہ بھی ہے کہ 4 آدمی گواہی دیں گے، یا وہ جو شخص ہے وہ خود 4 مرتبہ اقرار کرے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو حضرت ماعز اسلمی نے، میں مسئلہ سمجھانے کے لیے لفظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا تم اس کے ساتھ لیٹا ہوں، لپٹا ہوں، پوری تحقیق کی، مختلف انداز سے سوال کیے، اور سوال کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ بوسو کنار جو ہے اس کو تو کہیں تم زنا نہیں سمجھ رہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور مجھ سے یہ لغزش ہو گئی ہے، اور آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں حضور وہ مجھ سے ہو گیا، اب مجھے آپ پاک فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم چلے جاؤ، کہ شاید یہ انکار کر دیں، لیکن جب وہ گئے تو پھر آ گئے، پھر کہا طہرنی یا رسول اللہ۔